اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 سے 78 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تم پر؟ وقد کان فریق منہم، اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہے، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتا رہتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ انہوں نے اسے خوب سمجھ لیا تھا، وہم یعلمون، اور اس حال میں کہ وہ جانتے بھی تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں مومنوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان کا بعض کے ساتھ الگ ہوتا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں تحدثونہم، کیا تم انہیں بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے فتح کے راز تم پر کھولے ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ تمہارے خلاف تمہارے رب کے ہاں دلیل پیش کر سکیں۔ افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا سوائے امانیہ، اپنی چند خواہشات کے مسائل، وانہم الا یظنون، اور نہیں ہیں وہ مگر اٹکل پچو یا اندازے لگاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ایک صفت ذکر کی ہے کہ آپ بہت حریص تھے۔ حریص کا مطلب سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیں اور جنت کو حاصل کر کے یہ کامیاب ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ نے دن رات، حتیٰ کہ ان کی تکلیفیں، گالیاں، یہ سارا کچھ برداشت کی کہ تم اس پہ ایمان لے آؤ۔ لیکن ایمان، جو شخص اپنے اعمال و افعال کو درست کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے فراخ کر دیتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، وہ برائی کو پسند کرتا ہے اور وہ برائی پر ہی مرنا جینا چاہتا ہے اور اچھی بات سے نفرت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے، اور آگے کچھ ایسی صفات ذکر ہو رہی ہیں کہ جن کے اندر ایسی صفتیں یا ایسے اعمال و عادات پائے جاتے ہیں، غالب طور پر ایسے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اگر اس کو مزید آسان کر لیا جائے تو یوں سمجھیں، یہ وہ عادات اور اوصاف ہیں جو ہدایت کے درمیان رکاوٹ ہیں۔ جب تک یہ موجود رہیں گی ہدایت نہیں پا سکتا بندہ۔ اور تیسرا، اگر اس کو مزید آسان کیا جائے تو ان لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ صفات جن لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ جس طرح فرمایا نا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے مزید آگے آئے گا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، تو ان میں سے اب یہ ان عادات کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تمہاری خواہش تو ہے کہ یہ عیسائی اور یہودی، یہ غیر مسلم جتنے ہیں، یہ ایمان لے آئیں، لیکن وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ اب ذرا سوچو کہ یہ سارے مومن بن سکتے ہیں؟ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے کلام کو سنتے رہتے ہیں۔ یسمعون مضارع کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہ بس ایک کدی دفعہ سنیا، مسلسل ان کو پتہ ہے، یہ سنتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں۔ ثم یحرفونہ، اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، بجائے اس کو ماننے کے اس کے اندر تحریف کر دیتے ہیں، اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ من بعد ما عقلوہ، پھر یہ نہیں کہ یہ حادثاتی طور پہ اس پہ تحریف کر دیتے ہیں، بلکہ خوب سمجھ بوجھ اور پلاننگ کے ساتھ، بڑے اصول و ضوابط کے ساتھ، ہے نا، اس کے اندر سمجھنے بوجھنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں۔ وہم یعلمون، اور انہیں بخوبی علم ہوتا ہے کہ یہ کام ہم درست نہیں کر رہے۔ یعنی جس بندے میں یہ بری عادت ہوتی ہے کہ وہ حق بات کو سنتا ہے، بجائے اس کو ماننے کے اس کو اپنے برے عمل کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، حق بات کو چھوڑ کے برے اعمال کو پیش کرنا اور اس کو آگے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کیا، جس طرح ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بس اوقات ہر بندہ ہی ایسا ہے، کوئی کامل تو نہیں ہے نا، ہر کسی میں کوئی خامیاں ہوتی ہیں۔ تو جب کسی ایسی چیز کا ذکر ہو تو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے یہ صدقہ خیرات کر لیں گے نا تو اللہ راضی ہو جائے گا، نماز پڑھنا کیڑا ضروری، وہ نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو صدقہ خیرات یا اس طرح دیگر اچھے اعمال، اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار، یہ چیزیں، اور بھائی نماز پڑھیں گے تو نماز کامیابی کی کنجی ہے کہ نہیں، اور دوسرے عمل کا مذاق۔ یہ جو رویہ ہے یہ انسان کو ہدایت سے بہت دور کر دیتا ہے، اللہ سے بہت دور کر دیتا ہے۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں
کمیاں کوتاہیاں یہ ساتھ رہنی ہیں، لیکن اس کے ساتھ رویہ انسان کا جو نظریہ ہے وہ بہتر ہو تو انسان بہت ساری نیکیوں کو حاصل کر لیتا ہے اور بڑی بڑی برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ جیسے ہی مجھے کسی برائی کا علم ہو تو میں نے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ چھوڑنا اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ چھوڑنے کی کوشش سے۔ اور کوشش کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ یہ گناہ ہے، یہ ایک بری بات ہے، بری عادت ہے، بری صفت ہے، اللہ تو توفیق دے مجھے اس کو چھوڑنے کی۔ اس کے دل میں کم از کم برائی کا ادنا ترین درجہ تو موجود ہے نا کہ یہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، اور جب وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا، چلو کوئی گل نہیں، خیر ہے جی، اور اس طرح کی بات بتائی گئی، قرآن و حدیث اس کو سنایا جائے کہ یہ غلطی ہے، تو وہ اس کا مذاق اڑانا شروع ہو گیا۔ یہ جو رویہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے بندوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ فرمایا تم تما تو رکھتے ہو، ان کی حالت یہ ہے، یہ کلام اللہ سنتے ہیں، بجائے اس کو ماننے کے اس میں تعریف کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر تعریف کرتے ہیں، بدے سے اس کے سامنے دلائل پیش کہ یہ نہیں جی، ایسے نہیں، یہ ہو گیا تو ویسے کیسے ہوگا، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم ہدایت نہیں دیا کرتے۔ اس لیے ہمیشہ قرآن و حدیث سنیں، اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ علم سیکھ رہے ہیں نا، تو سیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ جہاں کمی کوتاہی یہ بتائے گا، یہ نہیں دیکھتا کہ آگے چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آگے بادشاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آگے فقیر بیٹھا ہوا ہے، آگے مسکین بیٹھا ہوا ہے، آگے کون بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سب کے لیے ایک ہی کلام ہے اور سب کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ جو حق کے مطابق ہے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جو اس کے مخالف ہے اس کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، یہ سانسیں رکی نہیں ہے، اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اس کو درست کر لو تو کامیابی تمہارے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ خاص طور پہ اہل نفاق جو تھے، اب ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، جس شہر میں آ رہے ہیں اس شہر کی علامتیں بھی ذکر کی گئی، اس کتاب کے اوصاف بھی ذکر کیے گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے اوصاف بھی ذکر کیے گئے تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف چھپائے، ان کے اندر تبدیلیاں کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس طرح کے اوصاف آئے اور پھر مومنوں کے سامنے جب آتے تو کہتے ہیں مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ الگ ہوتا ہے یعنی تنہائی میں ہوتے ہیں تو قالوا وَتُحَدِّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو پھر آپس میں یہ باتیں کرتے، ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے کہ اللہ نے جو باتیں تمہیں بتائی ہوئی ہیں وہ جا کے مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو کہ تورات چیز تواڑیاں صفتیں آیا نے۔ تورات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، آپ کے اصحاب کے اوصاف، آپ کتاب کے، اور انجیل کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں، اور انبیاء تک یہ خوشخبریاں دیتے رہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ باتیں جا کے کیوں بتاتے ہو ان کو؟ یعنی ان کو بتا رہے ہو لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم، اب یہ تمہارے خلاف دلیل ہو جائے گی قیامت کے دن، یہ کہیں گے اللہ ان کو پتا تھا، انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ نشانیاں تورات و انجیل میں ذکر کی گئی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا تو مشرکین مکہ نے ایک وفد بھیجا عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس کہ جاؤ پوچھو، وہ اہل کتاب ہیں، کہ یہ ہمارے اندر نبی آیا تو ہم ان کو کیسے پرکھیں۔ تو انہوں نے کچھ سوال جواب بنا کے دیے، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی صورت میں آگے دیا کہ یہ سوال کرو جا کے اس نبی سے، یعنی ان کو یہ ساری نشانیوں کا علم تھا۔ اس کے بعد اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جب یہ چیزیں تم انہیں بتاتے ہو تو یہ تمہارے خلاف ایک گواہی پڑ رہی ہے کہ یہ جانتے بوجھتے بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسری طرف پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ان دنیا والوں کی آنکھوں میں مٹی ہے ڈال دو گے، ان کو دھوکہ دے لو گے، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، جبکہ حساب تم نے ان لوگوں کو نہیں دینا، حساب کس کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ تو اس نے برابر کرنا ہے، تو وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے کہ تمہیں علم تھا نہیں تھا، تمہیں سکھایا پڑھایا گیا تھا، انبیاء کی بات پہنچ چکی تھی نا تمہیں، تو جب تم نے اس کی نافرمانی اور بغاوت کی تو ان ظاہری چیزوں سے بچنے کی اگر کوشش بھی کریں گے تو یہ فائدہ نہیں دیں گی۔ اور دوسری بات جو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے منافقوں کی ایک بڑی علامت ذکر ہوئی ہے اور یہ کثرت کے ساتھ آگے چلتی رہے گی، یہ موٹی سی بات اگر ذہن میں ہوگی تو بہت سارے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی دنیاوی زندگی اس کے اندر بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے تانے بیڑے یہ وہ ان چیزوں سے نا، مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تاکہ ان کافر نہ لو، کمال غنیمت ادھر سے مل جائے گا، اب ادھر شامل ہو جائے کہ اب دشمن مضبوط ہے تو مسلمانوں کو نقصان ہونا، تو وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ مطلب کیا؟ ان کی دنیا کی زندگی کو بہتر کرنا، اور فرمایا گیا کہ یہ اتنے حریص ہیں لو یعمر الف سنہ، بس جینا ہی ان کا مقصد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم سب کی زندگی ہزاروں سال ہوتی، اور اس کے لیے یہ کوشاں آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، یعنی دنیا کا خوف ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس طرح پیچھے پڑھے نا بہو خادعهم، یہ اللہ کو مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ایک بھیڑا کام ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بری خصلت ہے کہ اپنا نقصان اور خسارہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا والوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال کے شاید ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی کو دھوکہ فراڈ اور اس طرح کی بات کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو جان رہا ہے نا، یہاں ہو جائے گا، یہ دنیاوی چیزیں ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے یہاں فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، وہاں میرٹ پہ فیصلہ ہوگا، حق کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں چتر زمانی کی وجہ سے، چلاکی کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے اور دنیاوی عہدے اور اسی طرح مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے کسی کے حق میں فیصلہ آ جائے، یوں نہیں ہونے والا۔ اور اسی
اسی طرح دلائل ہیں کہ جو دلائل کے خلاف ہو، جی فلاں کی یہ حجت، فلاں کا یہ قیاس، فلاں کی یہ رائے، جو حق ہے بھائی فیصلہ اس کے مطابق ہونا ہے، قیاس، رائے، اجتہاد، عقلی دلائل، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جہاں نص آ جاتی ہے یعنی قرآن و حدیث آ جائے پھر اس کے مطابق جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ باطل کے زمرے میں شمار ہوں گی، حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی، جبکہ وہ حق تصور نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے جب یہ تصور پیدا ہو جائے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی میں نے حساب دینا، اور بھائی انسان کے دنیاوی بہت سارے معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں، انسان کو پتا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں دل سے پوچھ لو، تمہارے دل میں پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، ہے تمہارا حق بہت ساری چیزوں کو یہ بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح فرمایا اگلی چیز ومنہم امیون، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں، یعنی بنیادی طور پر انہوں نے دین یہ چیزیں نہیں سیکھی، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے چند ایک مسئلے ان کو پتہ ہے، چند ایک مسائل ان کو پتہ ہے، اب وہ یہ جانتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ہی سارے دین کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی اس لیے ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں، علم کی یہ نشانی ہے کہ انسان جتنا بڑا بھی عالم ہونا وہ اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کتنے بڑے عالم، لیکن فرماتے ہیں میں ہمیشہ اپنے آپ کو کیا پسند کرتا ہوں، طالب علم۔ یہ جو طلب علم کی ہے نا، ہمیشہ بندے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہیں کمی کوتاہی ہے میرے اندر تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے، سیٹ کرنا ہے۔ یہ طلب علم کے ساتھ یہ رویہ ملتا ہے، اور جب بندہ سمجھ لیتا ہے نا کہ میں علم کل ہوں، بس میں نے جو مسئلہ ذکر کر دیا یہی بات ٹھیک اور درست ہے، میری بات کیوں نہیں مانے گی، یہ ہٹ درمی اور ضد والا یہ جو رویہ ہے یہ انسان کو برے لوگوں کے اندر جا شامل کرتا ہے، اس کا پھر حق سنانے کے باوجود بھی وہ اس کو ماننے کے لیے تیار، اس طرح کہتے ہیں نا نیم کہیں خطرہ جانتے نہیں ملا خطرہ ایمان، اس لیے فرمایا گیا مسئلہ قرآن دی جو سمجھا اس کو بتاؤ، لیکن سپیس رکھو تھوڑا سا، واللہ عالم بالصواب، یہ میں نے ہذا ما کان عندی، میرے پاس علم تھا میں نے اس کو ذکر کر دیا، لیکن بہتر کون سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔ اور بسا اوقات ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہمارے ہاں یہ زیادہ خاص طور پر پایا جاتا ہے کہ ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسئلہ بتانے کی ان سے کسی نے آگے مسئلہ پوچھا، حضرت اس مسئلے کے بارے میں فرمائیں، تو ساتھ میں ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی یہ برکت اور فیض تو ہے نا، بہرحال کسی بسا اوقات اس کو غلط استعمال کر لیا جاتا ہے اور اس طرح یہ رویہ ہوتا ہے۔ تو ابھی عالم صاحب اس مسئلے کو سن رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں، حدیث یا اس طرح کی چیزیں ذہن میں لا رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ میں دائیں بائیں سے 4-5 جواب آ جاتے ہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور حالانکہ بسا اوقات بالکل اس کا غلط جواب دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو یہ ہے۔ اور ایک دفعہ ایسے بھی ہوا، ایک بندہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، ہمیں مسئلہ اس کے بارے میں بتا رہا تھا، یعنی عصر کے بعد نماز پڑھی جا سکتی نہیں، تو ایک صاحب دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے بالکل نہیں پڑھی جا سکتی، بالکل حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب میں نے حدیث بھی سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اندازہ لگائیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کچھ بندے ایسے ہیں جن کا پراپر علم کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ چند چیزیں جانتے ہیں، الا امانیہ، جو ان کو ضرورت تھی، جو ان کو اچھا لگتا تھا، امانی کہتے ہیں خواہش کو، جو ان کو اچھا لگا وہ مسئلے انہوں نے سن لیے، باقی کا علم نہیں تھا۔ اور اس کے بعد وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اس کے بعد سارے اٹکل پچو اتھیل ہونے شروع کر دے، اسی کو بیس بنیاد بنا کے آگے پورا دین پھیلانا شروع کر دیا۔ جب یہ رویہ ہوگا نا، یہ لوگ اور اس طرح کے لوگ بھی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کہیں کسی بات میں کوئی علم نہیں ہے، باقی قرآن حدیث پڑھو بہت سارے مسائل واضح ہو جائیں گے، جہاں کوئی تمہیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس بندے سے پوچھو، اس سے سوال پوچھو جو اہل ذکر میں سے ہے، اہل ذکر و فکر میں سے، یعنی قرآن حدیث کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور وہ اس کا جمع تطبیق کئی ایک مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس کو سامنے رکھے جو تمہیں ایکوریٹ صحیح بات بتانے والا ہو، اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھو تاکہ تمہارا معاملہ حل ہو جائے۔ معاملہ حل کرنا ہے نا، یہ تو نہیں کہ کسی کی خواہش کے مطابق چلنا ہے۔ تو اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ بھی تھے تو جو پراپر طور پہ تورات کو بھی نہیں جانتے تھے اور اس کی بنیاد پہ فتویٰ سازی کرتے جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایک مزید آگے یہ ایسے اوصاف چل رہے ہیں۔ تو ہمیں جس طرح کہ پہلے بات ہو چکی ہے، ہمیشہ اس نیت کے ساتھ قرآن و حدیث پڑھنا، سننا، جمعے، خطبے، کچھ بھی درس دروس ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث سننا ہے انشاءاللہ، اس سے ہمیں کو اچھی بات ہے تو اس پہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہم مزید اس کو استقامت کے ساتھ آگے جاری رکھیں گے۔ اور اس طرح اگر کہیں کمی کوتاہی کا ذکر ہے تو ہم نے اس کو چھوڑنا ہے، اس کے حق میں دلیلیں نہیں دینی، اس کے حق میں اپنی طرف سے ذہن کو دوڑانا اور یہ مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ اپنے ذہن کو اس طرف لائیں کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں، یہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں کہ یہ میں خطا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس طرح میں نے عرض کیا، ٹھیک کرنے کا آغاز ایک تو ٹھیک ہو جائے، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اگر کوشش کریں، کوشش سے پہلے بھی کیا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ مشکل ہے، یہ ہو نہیں پا رہا، یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں، اس کو میرے لیے آسان کر دے، تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ ہے رویہ اس بندے کا جو حق کو پہچاننا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حق کو باطل کو سمجھ کے حق پر عمل